وہ قطرے جو ہیں وہ برآمد ہونے شروع ہوئے ہیں. سیکنڈلی اس چھوٹے گلینڈ کوپر کا ایک دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پیشاب کرتے ہیں تو ہماری پیشاب جو ہوتا ہے یہ اصل میں تیزابی ہوتی ہے, اس میں اچھی خاصی تیزابیت ہوتی ہے اور ایک لیئر باریک سی بنا کے رکھتا ہے. میوکس ہوتا ہے جیسے گاڑھا سا تھوک جیسی چیز ہوتی ہے, گاڑھے تھوک جیسی, جو آپ کی پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کی پیشاب کی نالی کو. جب پیشاب آتا ہے تو وہ ساتھ ہی بہہ جاتی ہے, لیکن وہ بچا لیتی ہے آپ کو جو پیشاب کی نالی ہے تیزاب کے اثرات سے. اب وہ کوپر گلینڈ کیا کرتا ہے, فوراً اور میوکس پیدا کرتا ہے جو کہ آپ کی اس نالی کو دوبارہ کوٹنگ کرتا ہے تاکہ اگلی دفعہ پیشاب آئے تو اس کو دوبارہ تیزاب والا نہ لگے, اور کچھ قطرے وہ باہر میں بھی نکل جاتے ہیں. لوگ کہتے ہو مجھے بڑی سخت بیماری ہے, مجھے پیشاب کے بعد میوکس یعنی لیسدار قطرے آتے ہیں اور یہ ایک بڑی خطرناک بیماری ہے جس کی وجہ سے شاید میری منی ضائع ہو رہی ہے اور میں بہت کمزور اور لاغر ہو رہا ہوں اور مجھے یہ ساری بیماریاں جو ہیں وہ لاحق ہو رہی ہیں. میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ کوپر گلینڈ کا جو ہے وہ ایک نیچرل فنکشن ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اب کوپر گلینڈ کا فنکشن یہ ہے, لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کو ایسے قطرے وغیرہ نہیں آتے, اور کچھ لوگ ہیں وہ بیچارے کچھ سوچتے بھی نہیں ہیں سیکس کے متعلق, ان کو پھر بھی قطرے آ رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ اس کا مطلب ہے یہاں کوئی گڑبڑ ہے کہ یہ کیوں آخرکار قطرے آتے جا رہے ہیں ان لوگوں کے باوجود کہ ان میں کوئی سیکچول تھاٹ نہیں آ رہی اور چلتے پھرتے بھی ان کو آ رہے ہیں, ان کے جسم میں بھی کوئی گرمائش بیماری سی ان کے اندر رہ رہی ہے. تو یہ کیا, میں لوگوں کو مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک شخص ہے, اس کے سامنے بھوک لگی ہوئی ہے, اسے اس کے سامنے پلاؤ آئے یا املی کی چٹنی آ جائے تو اس کے منہ میں یک پانی آنا شروع ہو جاتا ہے, تو ہم کہتے ہیں نو پرابلم, یہ بالکل نیچرل ہے. لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں آ رہا, پیٹ بھی بھرا ہوا ہے, پھر بھی اس کے منہ میں پانی آتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, اس کو کوئی گڑبڑ ہے, یہ بیماری ہے, کوئی زبان میں جلن ہے, کچھ چھالے ہیں, کچھ بھی ہے جس کی وجہ سے اس کا تھوک نکلتا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری مثال جس کی میں نے بتایا کہ ایک شخص کو تھوک آتا ہی جا رہا ہے بغیر کسی کی وجہ سے, اور ایک بندے کو اس طرح قطرے آتے ہی جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے وہاں کوئی بیماری موجود ہے. یہ ایک فرق ہے ان دونوں چیزوں میں کہ ایک نیچرل قطرے ہیں اور ایک ان نیچرل قطروں کا فلو ہے. یہ اب ایک ماہر سائیکیٹرسٹ سیکسولوجسٹ یہ اندازہ کر سکتا ہے, بتا سکتا ہے کہ کہاں یہ نیچرل ہے اور کہاں یہ نیچرل نہیں ہے, کہاں ان کا علاج ہونا چاہیے اور کہاں ان کا علاج نہیں ہونا چاہیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو بلا وجہ جو نکلتے رہتے ہیں ان کے پیچھے کیا بیماری انوالو ہوتی ہے, یعنی کہ وہ کیسے ہو جاتا ہے. وہی جو کوپر گلینڈ کا جیسے میں نے بتایا تھا, اگر اس میں کوئی سوزش پیدا ہو جاتی ہے, انفیکشن ہو جاتی ہے, تو اس کی سکریشن بڑھ جائے گی, نکلنا شروع ہو جائیں گے زیادہ. اور یہ کوپر گلینڈ جو ہے آپ کی پریشانی کے ساتھ بھی اٹیچ ہے. جب آپ بہت پریشان ہوتے ہیں تو یہ اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے, یہ بھی پروڈیوس کرنا شروع ہوتا ہے زیادہ. تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ ہے, یعنی کہ دھواں اٹھ رہا ہے تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں آگ لگی ہوتی ہے. تو کوپر گلینڈ کی پیتھولوجی اس کے ساتھ پروسٹیٹ بھی انوالو ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہم نے دیکھتے ہیں کہ وہ جو قطروں کے والے پیشنٹ ہیں ان میں واقعی جسمانی مسائل نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ڈاکٹر حضرات ان باتوں کو نہیں سمجھتے. اللہ کا یہ شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے ایک بہت زیادہ عزت دی ہے کہ میں نے جریان اور دھانت کو دنیا میں انٹروڈیوس کروایا ایز اے بیماری. میں نے مختلف جگہ پر لیکچر دیے, سنگاپور میں, پھر میں نے آسٹریلیا میں, پھر فرانس میں, اور مختلف جگہ پر جا کر میں نے یہ ثابت کیا اور کہ یہ ایکسیسو ڈراپس کا نکلنا نیچرل نہیں ہے, یہ ایک بیماری ہے جس کو ہم ایک خاص کیٹیگری میں پھر میں نے اس کو شامل کیا سائیکوسومیٹک ڈیزیزز میں. اور باہر کے لوگوں نے, انگریزوں نے اس چیز کو اکنالج کیا کہ ہاں ہم اس بیماری کے متعلق کچھ نہیں جانتے تھے, اسی لیے لٹریچر میں اس کا کچھ نہیں آیا. تو اللہ کی شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ عزت مجھے دی کہ میں نے لوگوں کو یہ بات باور کروا لی, منوا لی کہ جب یہ ایکسیسو ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ہے. اگر کچھ نہ کچھ ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کچھ نہ کچھ
ہونا چاہیے. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنی برس ہا برس کی محنت یعنی کہ ایٹ لیسٹ میں نے 25 سال اس تحقیق میں لگائے ہیں, اور جس کا ایک خلاصہ جو ہے وہ میں آپ کو اس وقت بیان کر رہا ہوں. تو جب ہم یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ نیچرل کی حد سے باہر ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہم نے پھر کیا کرنا ہے. تو شکر ہے کہ پھر آہستہ آہستہ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی میں نے ڈیوائس کیا ہے, ڈیزائن کیا ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہزاروں کے حساب سے مریض جو ہیں شفا یاب ہو گئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ نیچرل اور ان نیچرل کہاں تھا, اور ان نیچرل ٹھیک ہو گیا تو انہیں لگا ہے کہ ہاں بھی ہر چیز ان کے جسم کی وہ ٹھیک ہو گئی ہے, نارمل ہو گئی ہے. سو یہ ہے سٹوری جو دھانت کی ہے. اب جو پیشاب لوگ کرتے ہیں, زور لگاتے ہیں, جن کو قبض ہوتی ہے ان کو قطرے آتے ہیں, یہ کیا چبلا ہے؟ یہ ہمارا ایک پروسٹیٹ گلینڈ ہوتا ہے جہاں سے وہ منی کا 1/3 آتا ہے, لیکن اس کی نالیاں جو ہیں وہ پیچھے ٹیسٹس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی, اس کی اپنی نالیاں ہوتی ہیں, اس کے اندر ایک اپنی رطوبت ہوتی ہے. جب وہ زور لگاتے ہیں تو وہ بھری ہوئی نالیاں ان میں سے جو سٹرین کرنے سے وہ قطرے نکل آتے ہیں. سو کیا ہو گیا اگر نکل آئے ہیں؟ پر لوگوں کے لیے یہ ایک ایسا خوفناک فنومینا ہوتا ہے کہ وہ ان قطروں کو دیکھ کے کہتے ہیں بس اب موت بہت قریب آ گئی ہے. تو اس میں ہے کہ آپ قبض وغیرہ کا علاج کریں. اب جو آپ کی جو سیکشول ایکٹیویٹی ہے یہ نارمل لیول پہ رہنی چاہیے. ہاں اگر یہی جیسے دھان کے قطرے ضرورت سے زیادہ آ رہی ہیں, ہر وقت آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے جس میں کوئی گڑبڑ ہے. اسی طریقے سے احتلام ہے. احتلام بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ کی سیمن بہت جمع ہو گئی ہے, منی زیادہ جمع ہو گئی ہے, تو اس کو کوئی طریقے سے نکلنا چاہیے. سو اللہ تعالیٰ نے خواب کی شکل میں ایک رکھی ہوئی چیز وہ نکل جاتی ہے. لیکن پھر ہفتے میں ایک دفعہ احتلام ہو گیا, چلو جی بڑی بات ہے, 2 دفعہ ہو گیا, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت لوگوں کو رات میں 4 دفعہ ہو رہا ہوتا ہے. اب اس چیز کو بھی سائنس نہیں مانتی تھی. میں نے یہ اندازہ لگایا کہ جہاں اتنا احتلام ہو رہا ہے وہاں پر کچھ نہ کچھ ہے, کیونکہ لوگوں کے سمٹم نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر, باڈی کے اوپر. وہ اداس ہیں, چپ ہیں, بے بس ہیں, جسمانی بیماریاں ان کو ہو رہی ہیں, تو کچھ نہ کچھ تو ہے نا. تو وہ بھی اسی طریقے سے جب یہ ضرورت سے زیادہ ہے تو یہ کہیں نہ کہیں بیماری کی شکل ہے. میں ابھی آپ کو کچھ دیر میں بتاؤں گا کہ بیماری کی اصل جو جڑ ہے ان 4 بیماریوں کی, دانت کی, جریان کی, احتلام کی, ذکاوت حس کی, سب ایک ہے. ان کا بیج ایک ہے. آپ کہیں گے بیج ایک ہے تو ایک بندے کو یہ چاروں کی چاروں کٹھی کیوں نہیں ہوتی؟ یعنی کہ انہی کے ساتھ اٹیچ جو ہے صورت الانزال بھی ہے, اسی کے ساتھ اٹیچ ڈپریشن بھی ہے, اسی کے ساتھ میگرین بھی ہے, اسی کے ساتھ آئی بی ایس بھی ہے, جنہوں کو لوز موشن اور کانسٹیپیشن ہوتی رہتی ہے. ان کے سب کے پیچھے ایک ہی چیز ہے, ایک ہی بیج ہے. اب لوگ کہیں گے کہ ایک بیج ہے تو یہ ایک بندے کو یہ ساری بیماریاں اکٹھی ہونی چاہیے, پر میں کہتا ہوں نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ جب ایک لگاتے ہیں پودا جو بیج ہے تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کسی میں پھول پیدا نہیں ہوتے, جڑیں ہوتی ہیں. سو میں یہ بات یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بیج ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سب کی سب چیزیں ان میں ہوں گی. ان میں سے ایک چیز سامنے آ جائے گی, 2 سامنے آ جائے گی, 3 سامنے آ سکتی ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ساری کی بیماریاں اکٹھی آئیں. اب ان کے پیچھے وہ بیج کیا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, وہ ہمارے دماغ کے اندر ایک کیمیکل ہے جس کو ہم سیروٹونین کہتے ہیں. سیروٹونین کی جب کمی ہوتی ہے تو اس جیسی بیماریاں جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ سر اٹھانا شروع ہو جاتی ہیں. تو جب سیروٹونین کی کمی ہوتی ہے تو انسان کے اندر ڈپریشن, انزائٹی, یہ بیماریاں جب پیدا ہوتی ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس میں اداسی, رونا, زندگی بیکار لگنا, یہ سب کچھ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ سٹریس جو ذہنی سٹریس پیدا ہوتا ہے یہ ہمارے جسم کے اندر بھی تبدیلیاں کرتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا سٹریس کی وجہ سے السر ہو گیا, یا اس لوگوں کے جوڑوں کی درد شروع ہو گئی, یا کچھ لوگ کہتے ہیں سٹریس کی وجہ سے دمہ ہو گیا. اور
हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं, ज़्यादा उससे बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस जब आता है तो ये बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, जलन जैसे केमिकल्स पैदा करता है, जिसे हम अपने टेक्निकल टर्म्स में साइटोकाइंस कहते हैं, आप उसमें ना पढ़ें। अब जो साइटोकाइंस हैं ये बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जगह पे एक जलन, एक इन्फ्लेमेशन पैदा कर रहे होते हैं और इंसान की बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन जैसी चीज़ें पैदा कर रहे होते हैं, और नतीजा ये निकलता है एक्चुअली वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। प्रोस्टेट में भी हो सकती है, वो जो गदूद है प्रोस्टेटाइटिस उसे कहते हैं, नॉन बैक्टीरियल नॉन वायरल उसे प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। इस तरह कूपर ग्लैंड में भी वो चीज़ पैदा हो सकती है, जैसे आपकी वही इन्फ्लेमेशन जैसे पैदा हो रही फेफड़ों में, वो आपके नीचे भी पैदा हो सकती है। सो स्ट्रेस और फिर सेरोटोनिन का कम होना, ये इन तमाम बीमारियों की बुनियाद है। तो अगर हम इन बीमारियों को जब एक लेवल पर समझ जाएं कि ये बीमारी की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, ये वाली बात मैं बड़ी अहम कर रहा हूँ कि एक लेवल पे ये नेचुरल फिनोमेना है और एक लेवल पे अननेचुरल फिनोमेना है। अब ये डिटरमिन करना ये कोई आसान तो नहीं है, लेकिन आपको तजर्बे के बाद डॉक्टर करता है आहिस्ता आहिस्ता। अब मेरा तो तजर्बा इसमें बहुत हो गया, 25 साल हो गए मुझे इसमें लोगों को काम करते, तो मुझे पता है कुछ को ठीक करना है कि किसका इलाज करना है और किसको सिर्फ तसल्ली और तशफ़ी दे के वापस कर देना है। तो जब आप अंदाज़ा लगा लें कि हाँ जी ये इस बीमारी की इस शक्ल में है, तो फिर उसके लिए जो मेडिसिन, साइकोथेरेपी, सेक्स थेरेपी, एजुकेशन, ये सब कुछ दी जाती हैं ताकि वो जो है वो ज़िंदगी में अपनी जगह पर आ सके। अगर आएगा तो पढ़ेगा, लिखेगा, काम करेगा, तरक्की करेगा, मुल्क भी तरक्की करेगा, सब कुछ होगा। और मैं ये बता रहा हूँ कि ये पूरे सब कॉन्टिनेंट, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब लोगों का मामला है। इसकी वजह से हमारे ये लोग अरब 1.5 अरब लोग जो हैं वो इस तकलीफ़ में हैं, वो कर्म में है, वो अजियत में है। और मैं जो आपको बता रहा हूँ कि अगर ये जो मिथ, यानी कि जैसे जो एक अनरियल चीज़ें हैं, उसकी एजुकेशन दी जाए, जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, और रियलिटी को सामने रखा जाए, तो लोगों की ज़िंदगी बहुत सहल हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप मेरी इन चीज़ों पर अमल करेंगे, समझेंगे, तो आप बहुत सेहतमंद ज़िंदगी इंशाअल्लाह ज़हनी और जिस्मानी तौर पर गुजारेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।